मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जी जी पूछें पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मेरा सवाल ये है कि जो भी आपने बात की थी ना है एक मेरा सवाल ये है, जो भी आपने बात की थी ना कि एक लड़का छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते रिजेक्ट कर रहा था, तो क्या चेहरे की वजह से रिश्ता रिजेक्ट करना कैसा है? और दूसरा ये है कि अगर आपकी किसी ऐसी लड़की से शादी हो रही हो जो कि मॉडर्न हो, लेकिन आपके उसके साथ पहले से रिलेशन हो, और वो इस पर एग्री हो कि शादी के बाद मैं यानी कि पर्दा वगैरह कर लूँगी और मतलब दीन सीखने की कोशिश करूँगी, तो इस पर कैसा है? और दूसरा ये है कि बगैर किसी उस्ताद के गाइडेंस के कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना कैसा? कह रहे हैं कि भाई वो किसी खातून की को शक्ल की वजह से रिजेक्ट करना कैसा है। देखो, शक्ल की वजह से रिजेक्ट करना जायज़ है, लेकिन सबसे पहले दीन को तरजीह देनी चाहिए। हदीस में आता है शक्ल बाद की चीज़ है। एक खूबसूरत है, दीनदार नहीं है, एक दीनदार है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर तरजीह किसको दोगे? दीनदार को। ये खूबसूरती की ठरक जो है ना, थोड़े दिनों में ख़त्म होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, बिगड़ना शुरू होते हैं। हाँ, दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, और एक दीनदार है, खूबसूरत नहीं है, तो भाई चलो भाई वहाँ दीनदारी भी मिल रही है, खूबसूरती भी मिल रही है, तो फिर खूबसूरती की बेस पे तरजीह दे दो। तो सबसे पहले दीन को रखो, उसके बाद खूबसूरती ये सारी चीज़ें उसके बाद की चीज़ें। तो दीन के तरजीह देने के बाद अगर कोई खूबसूरत ना होने की बेस पे रिजेक्ट कर देता है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मैयार होता है, अपने आप को कभी शीशे में गौर से देखा नहीं होता उन्होंने। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी शादी हुई, लड़का था, तो उसकी एहसास कमतरी में चला गया। जब दुल्हन को देखा ना, तो बार बार कि मेरी बीवी तो खूबसूरत नहीं है। तो हमारे उस्ताद वाक़या सुना रहे थे, कहते हैं इसको मैंने कहा कि तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कह रहे 100 दफ़ा देखा। कह रहे आज इस नीयत से देख के मैं खूबसूरत हूं या नहीं हूं। कह रहे जब देखा ना तो जरा भी उसमें हुस्न नहीं था। कह रहे जब इस नीयत से देखा ना, बहुत गौर किया कहीं किसी हुस्न हुस्न कुछ नजर आ जाए, तो नजर ही नहीं आया ना अपने अंदर। तो कह रहे उसके बाद से ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा है। यानी उसने फिर ये सोचा कि इस डिजाइन पे ये भी क्या है, गनीमत है। तो अपनी हैसियत भूल जाता है इंसान, कभी माली हैसियत भूल जाता है, कभी जिस्मानी हैसियत भूल जाता है। हर एक को हसीना चाहिए भाई, सारी दुनिया, वो सारे मजे दुनिया में नहीं अल्लाह ने रखे। एक हद होती है, ठीक है, किसी हद तक अट्रैक्शन हो ताकि उससे मोहब्बत भी तो हो ना। तो लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जाना, और बिल्कुल जरा जरा रंग भी ऐसा होना चाहिए, और नाक ऐसी होनी चाहिए, कद इतना होना चाहिए, और ये वाली जबान होनी चाहिए इस कौम की। जो लोग ये करते हैं फिर उनको इस तरह की मिल जाती है, लेकिन उनकी हालत ये होती है कि जब दांत थे तो बादाम खाने के पैसे नहीं थे, अब जब बादाम आए हैं तो मुंह में खाने के लिए दांत बचे नहीं। तो मिल तो गई हसीना, लेकिन खुद अब इतनी उम्र हो गई है कि अब वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गए। बच्चे बुढ़ापे में पैदा हो रहे हैं, तो हर चीज की एक हद होती है यार। मिल जाए, अट्रैक्शन लगे तो बस अल्लाह का नाम लेके कर लो। और फिर ये समझो अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे खूबसूरत दुनिया में थी नहीं, वही बंदा खुश रह सकता है। और जो कंपटीशन में लग गया ना, अबे फलाने की बीवी देखो, फलाने की देखो, तो कंपटीशन की तो कोई हद नहीं है भाई। फिर तो कोई लगेगी नहीं कोई हसीना। आप एक से एक बढ़कर मार्केट में वो फिर औरतें गुस्सा करती है, हमें क्या बोल रही। मैं अमेरिका भी गया ना, एक कॉलोनी मैंने देखी इतनी खूबसूरत, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी इतनी खूबसूरत कॉलोनी यार। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इससे भी कोई खूबसूरत इलाका हो सकता है? दूसरे इलाके में वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। हम कहते हैं ना जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, भाई जब देखेंगे ना तो हम कहेंगे भाई ये तो बहुत खूबसूरत जन्नत है। और हदीस में आता है कि जो ऊपर की जन्नत होगी ना, जो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। तो ये खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि आधा हुस्न अकेला यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था। तो अगर कंपटीशन में लग गए ना, बाकी लोग कहते हैं अमेरिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूं, इतने खूबसूरत घर, घर के बाहर से खूबसूरत है, अंदर की सूरत हाल थोड़ी तुम्हें बता रहा हूं मैं। घरों की अंदर भी मैं गया हूं, घरों में
اندر جاؤ گے آدمی کہے گا باہر ہی اچھا تھا میں. اتنی وحشت ہے نا, اتنی. بڈھا ہوگا بیچارہ, پڑا ہوا ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک یا بڈھی ہوگی, اتفاق سے کہیں کہیں بڈھا بڈھی دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں. بچے تو ہیں ہی نہیں. ابے اس سے ہمارا انڈا موڑ کا گھر 1000 گنا بہتر ہے یار. گھر میں بچے تو ہیں, گھر تو ہے, لوگ تو ہیں, پبلک تو ہے. وہ تو پبلک ہی نہیں ہے تو دیواریں کھا رہی ہیں, تو گھر کا کیا کرنا ہے ایسے گھر کا. ایک کو تو میں نے ولاگ بھی بنایا, کتا لے کے جہاز میں جا رہا ہے. ابے کتے کی سیٹ کیسے مل گئی جہاز میں تجھے؟ کتا ہی اتنا, ہمارے غریب پاکستانی سے تو کتا اچھا ہے بیچارہ. اتنی اس کو تو پتا یہ چلا, اس سے ہم نے انٹرویو لیا تو وہ کتے کے اوپر نا ٹیگ لگا ہوا تھا. ٹیگ یہ تھا ایموشنل کر کے آگے کچھ, کہ اس کو خصوصی اجازت دی جا رہی ہے اپنے مالک کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے کی. سیٹ پہ آدمیوں والی سیٹ ملے گی اس کو. ہم نے پوچھا یہ خصوصی کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے بھائی اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا کہ کتے کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دو, کتا اسی کی سیٹ پہ بیٹھے گا, میں نہیں رہ سکتا. پھر ہم نے ان سے پوچھوایا, وہ اسپینش بول رہا تھا. میں نے کیسے پوچھو کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو اس نے, گورے نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ میں نے شادی نہیں کی, گرل فرینڈ تھی, تو اب میرا یہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ان کی بہو بھی کتا, ان کا داماد بھی کتا, ان کا پوتا بھی کتا, ان کی کا نواسا بھی کتا, ان کی نواسی بھی کتا. تین نکلنے لگا تھا. ساری محبتیں جو بیٹوں سے, بیٹیوں سے, بہوؤں سے, دامادوں سے, پوتوں سے, نواسوں سے چاہیے, جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ, تو وہ ساری محبتیں یہ کس سے لے رہے ہیں؟ کتے سے. تو ان کا تو بیٹا بھی کتا, بیٹی بھی, پوتا بھی, پوتی بھی, بہو بھی, داماد بھی, سب کچھ یہی ہے. باپ دادا بھی نہیں ہے تو ان کا باپ بھی یہی, ماں بھی یہی. حقیقت بتا رہا ہوں, ساری محبتیں کس سے لے رہے ہیں؟ کتے سے لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے حال اس قوم کا, اور ہمارے مسلمان بھی اسی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ مذہبی بھی ہوں. نسلیں روک روک کے بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنا. تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ جو نسل روکی نا تو انجام. اچھا میں جب یہ وحشیانہ منظر دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کہ یار یہ حشر ہے, اچانک فیس بک پہ کلپ آیا پاکستانی کسی اسکالر کا, وہ پوڈ کاسٹ میں نا, ڈاکٹر تھا کوئی, سوری اسکالر نہیں, ڈاکٹر لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, دیکھیں نسل روکنا بہت ضروری ہے. ایکچولی اس غربت مہنگائی میں بے لگام بچے نہیں ہونے چاہیے. ایکچولی خواتین پہ ظلم ہے کہ وہ آپریشن کروائیں, مردوں کو نسبندی کرنی چاہیے. میں نے کہا اصل کتا تو وہ نہیں بلکہ یہ ہے, جو یہ حالات دیکھ کے بھی کمبختوں کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں لاہور میں, ان کو بھیجا. میں نے کہا یہ نمونے پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے جاتے ہیں یار, جو ان حالات کو دیکھ کے بھی ان کو عبرت نہیں ہو رہی. وہی حشر جو ان کا ہوا چاہتے ہیں کہ ہمارے, کہہ رہے ہیں مرد کو چاہیے نسبندی کرا کے رکھے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا اس کے ابا نسبندی کرانے بھول گئے تھے تو ایسے نمونے پیدا ہوتے ہیں. اس کا باپ یہ اگر نسبندی کرا لیتا تو یہ نمونہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نمونے ہیں جو تمہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایک صاحب ہم ملے مجھے چند دن پہلے, حالانکہ اچھے بھلے نمازی ٹائپ کے آدمی ہیں, دیندار فیملی سے تعلق ہے. مجھے کہنے لگے دیکھیں مفتی صاحب ایکچولی میں تو اسی کا قائل ہوں کہ بچے نا اپنی آمدن دیکھ کے ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ آمدن ہے نہیں بچے آئے جا رہے. تو میں نے کہا کہ چلے ایسا کرتے ہیں آپ ایک اچھا میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جاپان میں بڈھی عورت کے واقعہ ہوا کہ مر گئی, لاش سے پتا چلا ہے, بدبو سے پتا چلا ہے کوئی مر گئی ہے. یہ نسل روکنے کے نتائج ہیں. اس کے بعد بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ایکچولی انسان کو اپنی جاتے ہیں پیسے کے حساب سے. تو میں نے کہا پھر آپ بتا دیں کہ کتنے پیسوں میں کتنے بچے ہونے چاہیے. ایک فارمولا بنائے تاکہ میں بیان میں نا پھر لوگوں کو بتاؤں, بھائی جس کے 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کے 1 بچے, جس کے 2 لاکھ ہیں اس کے 2 بچے, جس کے 1 کروڑ ہے اس کے 10 بچے, اور جس کی اتنی آمدن ہے اس کے نہیں ہونے چاہیے. تو کوئی فارمولا بتا دو بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر میں نے کہا یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جتنے ارب پتی لوگ ہیں نا ان کے بچوں کی تعداد اتنی کم.
یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ جو ہے نا ایک دماغی بیماری ہے کہ بچے ہو جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے. یہ نفسیاتی مرض ہے جو اللہ پہ توکل نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ ہوتا تو پھر بتا دیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی اتنی آمدن ہو تو اتنے ہونے چاہیے، اس سے کم ہو تو. ہم تو دیکھ رہے ہیں جس کی جتنی زیادہ آمدن ہے بچوں کی تعداد اتنی کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوس ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آمدن کی وجہ سے، یہ منجن ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس لیے نہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کیونکہ جب نسل روکو گے تو پھر بریکیں فیل. پہلے گوروں کو یہ سمجھایا کہ 2 بچے ہی اچھے ہیں، تھوڑے دن میں ان کا جب بچے کم اچھے ہیں تو پھر نہ ہی ہو زیادہ اچھے ہیں، پھر وہ اس پہ سیٹ ہو گئے. اب تو وہاں کتا نہ ہونا عیب ہے. ابے تیرے پاس کتا ہی نہیں ہے، تو انسان کا بچہ ہے یا کتے یعنی کیا ہے یہ؟ تیرے پاس کتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس کتا نہ ہوا اب عیب سمجھا گیا ہے. جی بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب 2 سوال ہیں. سب سے پہلا یہ کہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں اکثر سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے حلال ہے کوئی حرام ہے، اس کے بارے میں واضح کریں. ڈیجیٹل کرنسی پر ہمیں اعتماد نہیں، ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے، اس کے جواز پر، اس کو اوائڈ کریں. اور دوسرا سوال یہ کہ جو ہے وہ اکثر آپ اپنے بیان میں کہتے ہیں نکاح کے بارے میں، تو اس میں جو ہے وہ پھر یہ سوال آتا ہے اکثر، میں کسی کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے بھائی مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھو کہ کتنی آمدن ہو تو پھر نکاح کریں. ہاں یہ وہی سوال ہے، کتنی آمدن ہو تو بچے پیدا کریں. یہ ایسی بے وقوفوں والا سوال ہے. دیکھو نکاح آپ کریں، لڑکی والے خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کی اتنی آمدن ہے کہ ہماری بچی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، کیونکہ نکاح یک طرفہ کام نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں آپ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا، پھر بھی وہ دے دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ باپ کی آمدن آپ سے بھی کم ہوگی. تبھی اسلام میں غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. عورت اس بیس پہ ریجیکٹ کر دے کہ آپ کی آمدن کم ہے میں نہیں کر رہی، لیکن آپ کی آمدن کم ہے، عین ممکن ہے آپ کسی ایسی لڑکی کو پیغام بھیجیں کہ جس کے باپ اس سے کم آمدن میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہو، تو اس کے لیے تو آپ ہیرا ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہمارے نبی کی تو سرے سے آمدن ہی نہیں تھی جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے انہوں نے. وجہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا، انہوں نے کہا مجھے بھائی ایک ایماندار شوہر چاہیے جو میرے کاروبار کو سنبھالے. تو ذرا بھی آمدن نہیں تھی اور کیا ہو گئی؟ شادی. کیوں؟ نبی کو ایک ایسا رشتہ مل گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمانداری کی بیس پہ نکاح کر رہا ہے، تو آپ نے تو کوشش کرتے رہنا ہے. سمجھتے ہو؟ لڑکی والے آپ کی آمدن دیکھ کے انکار کرتے رہیں، جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی کم آمدن میں بھی آپ کو دے دے گا، بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ وداؤٹ آمدن بھی آپ کو دے دیں وہ. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، یہ ہیڈک کس کا ہے؟ سامنے والی پارٹی کا ہیڈک ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو غربت کے باوجود رشتہ مل گیا تو یہ نکاح کی استطاعت اس میں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟